غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں، مگر میری ایک نسبت دارالعلوم دیوبند سے ہے، اس لیے اس پہلو سے ذمہ داری کچھ بڑھی ہوئی ہے کہ جو صحیح بات ہے اسے صحیح کہہ دیا جائے اور جو غلط بات ہے اسے غلط کہہ دیا جائے۔ یہ ذمہ داری یوں تو سارے علماء کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام علماء کی یہ ڈیوٹی مقرر کی ہے کہ دین میں کوئی غلط بات شامل ہونے لگے تو وہ اس کو صاف کریں۔ حدیث کے الفاظ ہیں يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین۔ اس علم کو ہر بعد میں آنے والی نسل کے معتبر لوگ حاصل کریں گے، اور حاصل کرنے کے بعد ان کا جو کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ غلو کرنے والوں کی طرف سے دین میں جو بگاڑ آئے گا اس کو ختم کریں گے، اور اہل باطل کی طرف سے دین کی طرف غلط باتیں جو منسوب کر دی جائیں گی ان کی نفی کریں گے، ان کو رد کریں گے، اور بے علم لوگوں کی طرف سے دین کی جو غلط تشریح ہوگی اس کو صحیح کریں گے، اس کی نفی کریں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ تین کام ہوتے آئیں گے، ہوتے رہیں گے۔ غلو بھی ہوگا امت کے اندر، اور غلو کرنے والے دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔ اسی طرح اہل باطل دین کے نام پر کچھ غلط باتوں کو چلائیں گے، اور جاہل یعنی بے علم لوگ، جاہل کا مطلب جس مسئلے کے بارے میں، جس موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس سے واقف نہیں، چاہے وہ کہنے کو عالم ہی ہوں۔ علم نہیں ہے، صرف مدرسے سے فارغ ہو جانے کا مطلب تو عالم ہونا نہیں ہوتا، یا مسائل پر گفتگو کا حق لازمی طور پر نہیں مل جاتا، تو ایسے لوگ غلط تشریح کریں گے دین کی۔ ان سارے لوگوں کی غلط باتوں کو رد کرنا اور صحیح بات کو امت کے سامنے واضح کرنا، یہ سارے علماء کی ڈیوٹی ہے، جن کو حدیث میں عدول کہا گیا ہے۔ ہمارا تعلق اسی جماعت علماء سے ہے، چاہے ہم اس کے سب سے ادنا فرد ہوں، لیکن بہرحال جب ایک ڈیوٹی ہے تو ڈیوٹی تو پوری کرنی چاہیے آدمی کو۔ تصوف کے سلسلے میں بہت تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن عجیب و غریب چیز ہے تصوف۔ امت کی تاریخ میں تصوف کے بارے میں دو بالکل انتہا کی رائے ہیں، ایک بالکل ادھر ہے، ایک بالکل ادھر ہے، اور ایک درمیان میں ہے۔ کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھا ہے کہ تصوف ہی اصل دین ہے، اور تصوف کو چاہے جس طرح اختیار کر لیا جائے اس سے برکتیں آئیں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اور کچھ لوگوں نے پورے طور پر تصوف کو گردن زدنی قرار دے دیا ہے، بالکل کنڈم کر دیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ نہ یہ بات صحیح نہ وہ بات صحیح، مگر یہ سمجھ لیں کہ جو لوگ مخالف ہوئے ہیں یا آج بھی ہیں، ان میں کچھ لوگ تو مخالف یوں بھی ہو جاتے ہیں کسی معقول بنیاد کے بغیر، لیکن تصوف کی مخالفت کرنے والوں میں میرا خیال ہے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جو تصوف کے مخالف ہوئے ہیں اہل تصوف کی، مجھے اجازت دیں لفظ بولنے کی، اہل تصوف کی حماقتوں کی وجہ سے۔ پوری تاریخ میں یعنی جب آپ تصوف کو چوں کا مربع بنائیں گے تو کوئی معقول آدمی کیسے قبول کرے گا اس کو؟ آپ دیکھیں گے کہ تصوف کے نام پر شرک تک ہوا ہے امت میں، تو کیسے قبول کیا جائے؟ یا تصوف کے نام پر
گویا مراقبے یا میڈیٹیشن یا کچھ خاص انداز کی ورزشیں وہ اختیار کر کے ایک فن بنا دیا گیا، اور اس کے لیے ایمان کی شرط بھی نہیں باقی رہی۔ بعض سلسلے باقاعدہ صوفی کہلاتے ہیں اور مسلمان نہیں۔ آپ پڑھیں، قدرت اللہ شہاب نے ایک چھوٹا سا تذکرہ کیا ہے، ہمیں بہت تفصیل نہیں معلوم ہے، لیکن وہاں ایک بطور مثال یاد آ گیا کہ وہ ہالینڈ میں تھے، پڑوس کے سفیر تھے، اور وہاں پر ایک انگریز تھے، بلکہ وہی تھے ہالینڈ کی جو قوم ڈچ کہلاتی ہے، وہی اسی قوم کے آدمی تھے، اور وہ ایک تصوف کا سلسلہ تھا جو ہندوستان سے ہی چلا تھا۔ صوفی عنایت علی خاں کوئی تھے، ان کا سلسلہ تھا، اس سلسلے سے ان کا تعلق تھا، اور وہ عیسائی تھے۔ تو اب جب تصوف کا نام لیا جائے اور مسلمان ہونے کی شرط بھی باقی نہ رہے تو کیا کیا جائے گا؟ ظاہر مخالفت ہوگی۔ یا تصوف کے نام پر ناچنے گانے کو مشغلہ بنا لیا جائے تو کیا ہوگا آخر؟ آج کل آپ دیکھتے ہیں ویڈیو چلتی ہیں بہت ساری، پتہ نہیں کہاں کی ہے، میری سمجھ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن بہرحال ویڈیو میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک شیخ بنا ہوا بیٹھا ہے اور اس کے سامنے مرید ناچ رہے ہیں، جیسے نچنیے گویے ناچتے ہیں، اور وہ لمبے لمبے بال رکھ کے اور ان بالوں کو ہلا ہلا کے، اور پھر وہ اس کے پیر کے قدموں پہ جا کے پڑھ رہے ہیں، اور وہ ان کے اوپر ہاتھ رکھ رہا ہے، تو پتہ چلا ہاتھ رکھتے ہی کچھ اور کیفیت ہو گئی اچانک۔ یہ سب کیا ہے؟ ان ساری چیزوں کے بعد تصوف کی مخالفت نہ کی جائے گی تو اور کیا ہوگا؟ اگر تصوف اس کا نام ہے تو ایسے تصوف کی مخالفت میں ہم مخالفین تصوف سے 2 قدم آگے ہیں، ہمیں کوئی مطلب نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جتنا میں نے پڑھا ہے، آپ پڑھیں تصوف کی تاریخ، پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے تاریخ تصوف لکھی ہے، بہت مفصل و معلوماتی کتاب ہے، اس کو پڑھ کر آدمی غلط اور صحیح تصوف سے واقف ہو جاتا ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ ادھر اور ادھر افراط اور تفریط ہے۔ ہمارے اکابر کے یہاں جو تصوف ہے وہ اگر واضح طور پر امت کے سامنے آئے تو کوئی آدمی جو ذی علم ہوگا وہ اس کو رد نہیں کر سکتا، وہ اس کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ ہمارے اکابر میں قریب یعنی گویا یہ سلسلہ جس کا نام دیوبند رکھا گیا، اس سلسلے میں سب سے پہلے امام ربانی قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کو بدعات سے پاک کیا، اور اس کے بعد یہی کام حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا، اور گویا ایک لٹریچر تیار کر دیا جو سینکڑوں سال تصوف کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کافی ہے۔ اور پھر اسی نہج پر علماء دیوبند نے کام کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تصوف کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے، بلکہ تصوف ایک لفظ میں کہیں تو تزکیے کا نام ہے، جو قرآن کا لفظ ہے، جو پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کریں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو پیغمبر علیہ السلام کے فرائض باری تعالیٰ نے بیان کیے، اور اس میں دوسرے نمبر پر یزکیکم فرمایا، آدمیوں کو ٹھیک کرنا، آدمیوں کو صاف ستھرا کرنا، ان کی برائیاں دور کرنا، یہ جو تزکیہ ہے ہمارا تصوف بس یہی ہے۔ اور اگر تھوڑا سا واضح کرنا چاہیں، کھولنا چاہیں، تو آسان لفظوں میں یہ بات ہے جو ہم نے اپنے اکابر کے یہاں پڑھی بھی ہے، اور اپنے حضرت جی دامت برکاتہم سے بار بار تفصیل کے ساتھ اس کو سنا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان شریعت پر چلنے کا مکلف ہے۔ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے، سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ تصوف کا مقصد یہ ہے کہ اس کام کو آدمی کے لیے آسان کر